اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہیں۔ ایک یہ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنے 2 فرض خود پڑھ چکا ہو اور پھر جماعت قائم ہو جائے تو کیا امام کے ساتھ بھی 2 فرض پڑھ لے تو صحیح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، 2 فرض سے یہ ظاہر ہو رہا ہے بظاہر اگر آپ مقیم ہیں کہ آپ فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسی میں 2 فرض ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے جب آپ 2 فرائض ادا کر چکے ہیں، اب اگر امام کے ساتھ شامل ہوں گے تو فقہ حنفی کی روشنی میں فرائض ایک دفعہ ہی ادا ہوتے ہیں، 2 بار نہیں ہوتے، لہذا یقیناً وہ امام کے ساتھ اگر آپ شامل ہوں گے تو نفل بنیں گے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی، لہٰذا شرعاً جائز نہیں ہوگا، اور آپ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گناہگار بھی ہوں گے۔ لہٰذا اگر کسی صحیح عذر کی بنا پر آپ نے جماعت ترک کر کے 2 فرض ادا کر دیے تو وہاں نہ ٹھہریں بلکہ اپنے گھر واپس آ جائیں، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جیسے آپ فرض کر لیں کہ یہ ظہر کی نماز ہوتی، آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ اب نفل پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز میں نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل منع ہے۔ مغرب میں نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ 3 نفل نہیں ہوتے، مغرب یعنی 3 نفل نہیں ہوتے، تو مغرب کی 3 رکعت آپ پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ عشاء کے اندر ہو سکتا ہے کہ 4 فرض پڑھ لی اگر آپ نے غلطی سے یا کسی مصلحت کی بنا پر، تو پھر امام کے ساتھ آپ شریک ہوں گے تو نفل بنیں گے۔ تو یہ تھوڑی تفصیل اور ترتیب ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک بچے نے کہا کہ میرے والدین جو ہیں وہ جب رشتہ داروں کے کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو مجھے زبردستی کرتے ہیں کہ تم پردہ مت کرو اور میک اپ وغیرہ کر کے جاؤ، تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا ان کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہاں پہ سب عورتیں ہیں اس پورشن میں اور مردوں کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر تو آپ والدہ کا یا والدین کا کہنا مان لیں، کیونکہ یہ بھی بیچارے بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچی تھوڑی سی مطلب میک اپ وغیرہ میں اس میں اٹریکشن نظر آئے، تو عورتیں بھی ہوتی ہیں یہ عقابی نگاہیں لے کر جاتی ہیں شادی بیاہ کے اندر اور دیکھتے رہتی ہیں کس کی بچی ہے، ارے یہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، ذرا پتہ تو کرو کس کی بچی ہے، یعنی وہ نگاہوں میں رشتہ تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اور بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کے اچھے رشتے کے لیے چاہتے ہیں کہ بچی ذرا تیار ہو کے جائے اور کوئی اس کو دیکھ لے تو ذرا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر مرد بھی ہیں، جیسے مرد ویٹر آتے رہتے ہیں یا کزنز وغیرہ آ جاتے ہیں یا دولہا دلہن کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں، تو اگر وہ مرد حضرات کا آنا جانا ہو، نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، تو پھر یہ گناہ ہے، پھر آپ کو منع کرنا ہوگا، پھر والدین کی اطاعت ناجائز ہوگی۔ یہ والدین بھی اچھی طرح سن لیں کہ اللہ نے ہی آپ کو مقام دیا ہے، ماں باپ کا مقام، آپ کا احترام بتایا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے کوئی مقام مرتبہ دیا ہے، آپ اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہی اس مقام کو استعمال کریں تو پھر میدان محشر میں سخت ترین حساب کے لیے تیار رہیے گا۔ کہیں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صرف والدین کے منصب پر نظر رکھتے ہوئے ان کے ہر خطا اور گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ کی بھی سخت گرفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا امام یعنی حاکم اپنے رعایا کے بارے میں نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے گھر پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ والدین اگر یہ سمجھیں کہ جی ہم ماں باپ ہیں اور جب بچے کچھ کہنے لگیں تو فوراً اسی منصب کو ڈھال بنا کر اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کریں، تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارا کیا مقام مرتبہ ہے؟ تو پھر کیا آپ کو نہیں پتہ کہ یہ مقام و مرتبہ دینے والے رب نے کیا آپ کے بارے میں فرمایا ہے اور کس چیز کا آپ کو مکلف بنایا ہے؟ اس لیے بچوں کو تو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے والدین کی گرفت کریں۔ ایسی صورت میں جب کہ والدین گناہ کا حکم دیں، بچوں کو چاہیے زبان بند کر لیں، سر جھکا لیں، کریں وہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس صورت میں اگر ماں باپ ناراض ہوں یا بد دعائیں دیں، دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ناراض ہو رہے ہیں۔
ایسی صورت میں اولاد کی آخرت میں بالکل گرفت نہیں ہے، ماں باپ کی ہے۔ لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر ماں باپ خطا پر ہوں تو ان کو گھور کر دیکھیں، سخت لہجے میں گفتگو کریں، ڈانٹیں ڈپٹیں، انہیں جہنمی قرار دیں، انہیں آخرتی گرفت کا احساس دلائیں۔ ہاں، نرمی سے کہہ سکتے ہیں کہ امی یہ غلط ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اسے ڈانٹنا ڈپٹنا طنز کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کو چاہیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نافرمانی میں تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تب تک کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ علم سیکھنا ہوگا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ والدین صحیح کہہ رہے ہوں اور بچہ سمجھے کہ شاید یہ تو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ پھر منع کرے کہ میں تو آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو اس صورت میں تو گناہ گار ہوگا، اس لیے خود بھی علم سیکھنا ہوگا۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا بیٹی کا جھوٹا پانی پینا یا اس کی کوئی چیز کھانا جائز ہے؟ انہوں نے بیٹی کے ساتھ مقید کر کے پوچھا، لیکن بہرحال پہلے ہم مطلقاً اولاد کا کہہ دیتے ہیں کہ اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بہرحال ان کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی چیزیں جو ان کی ہوتی ہیں، جیسے بچے کو چیز کھا رہے ہیں، وہ چیز کھا لی، یا ان کے کوئی استعمال کی چیز ہے اور ماں باپ اگر استعمال کر لیں اور بچوں کو کوئی ناگواری محسوس نہیں ہوگی جبکہ وہ بالغ ہوں، کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد ذرا ان کا حق زیادہ ہو جاتا ہے، اور بلا ضرورت بالغ بچوں کی چیزوں کو والدین کو استعمال کرنا، وہ بھی اس طرح کہ ان کو فنا کر دیں، مثلا کھا لیں پی لیں، پیسہ رکھا اس کو خرچ کر دیں اور ضرورت بھی نہ ہو، یہ بلوغت کے بعد بچوں سے اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ باقی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جیسے کنگھا بچوں کا کر لیا، استعمال کر لیا، یا اور کوئی چیز استعمال کر لی، وہ فنا نہیں ہوئی ہیں تو اس میں بھی اجازت بہت اچھی ہے، لیکن اگر نہیں کریں، عرف ہمارا قائم ہے گھر میں، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو کی جا سکتی ہیں۔ اب بیٹی کا خاص طور پہ انہوں نے پوچھا کہ شاید جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر مطلب ہے تو وہ محرم، لیکن تھوڑا سا بچیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس اعتبار سے اگر پوچھ رہے ہیں تو بہرحال بچیوں کی جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ ان سے پوچھ کر ہی استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اگر ان کا اپنا روم ہے تو خصوصاً مرد حضرات کو بچیوں کے جو روم ہیں ان میں اجازت کے ساتھ ہی جانا چاہیے، اور ان کے استعمال کی چیزیں بھی اجازت کے بعد ہی لیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں چند بڑی صورتیں یاد کروا دی، اب جب وہ بالغ ہوا تو وہ بھول گیا، تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں، یہ بارہا ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم میں بھی ہے۔ اب اس کے دو مفہومات بیان کیے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا، اس کے احکام کو جانا اور پھر اس پر عمل نہ کیا، گویا کہ اس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، یہ قابل گرفت ہے، یہ تو پھر بے عمل شخص کے بارے میں ہوگا۔ اور بعضوں نے اس کو ظاہر پر رکھا ہے کہ اس میں تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ صورت بھی اس میں شامل کی جائے کہ کسی نے اگر کچھ صورتیں یا پورا قرآن حفظ کیا تھا اور پھر بعد میں اس کو بھول گیا تو یہ بھولنا گناہ ہے، اور میدان محشر میں اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں دونوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات والدین کو بہت شوق ہوتا ہے، خود نہیں کریں گے، اچھا پہلے جان چرائی ہے، قاری صاحب کے پاس بھاگ گئے ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں اور وہ چھوڑ دیا ہے، اب سارا شوق پورا ہوگا اولاد کے اوپر، بھئی میں چاہتا ہوں میری اولاد حافظ قرآن بن جائے، خود آپ تو بنے نہیں، آپ نے بچے کو آزمائش میں ڈال دیا، اور پھر ان کو وہ ماحول فراہم نہ کرنا بچوں کو کہ وہ اپنے حفظ کی حفاظت کر سکیں۔ حفظ کروایا، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، تقریب کر لی، بہت خوش ہیں جی ابا جان حافظ کے ابا جان ہو گئے، لیکن نہ بچہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ حافظ صاحب نے اگر مسائل نہیں سیکھے تو صرف یاد کرنے سے تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور دوسرا، جب وہ بالغ ہوتے ہیں بچے، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، اسکولز میں گئے، یونیورسٹی میں، کالجز میں گئے، وہاں پہ صحبت اختیار کی، اب والدین سختی بھی نہیں کر سکتے، بھول بھال گئے، کیا فائدہ ہوا آپ کو ایسا قرآن یاد کروانے کا جس کا وبال بچوں کو آخرت میں ہوگا؟ اور خاص طور پہ بچیوں کے سلسلے میں تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ بچیاں شادی کے بعد سسرال جاتی ہیں، اب شوہر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، دیگر سسرال کی ذمہ داریاں، پھر جوائنٹ فیملی، نہ آپ نے اس کو کوئی ماحول دیا نہ کچھ، بچیاں اکثر قرآن پاک بھول جاتی ہیں۔ مرد حضرات اگر تراویح میں قرآن نہ سنائیں تو حفاظ کا قرآن کمزور ہو جاتا ہے، تو بچیوں کو تو ویسے ہی سنانے کا موقع نہیں ملتا،
تو یہ وبال۔ اور اسی طریقے سے بڑی صورتوں کا مسئلہ ہے، کیوں یاد کروائیں تھی آپ نے بڑی صورتیں؟ سورہ یاسین یہ یاد کر لیں، سورہ رحمان، اور اگر کروائیں تھی تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری زندگی اس کو ریپیٹ کرواتے رہیں، یعنی بلوغت تک تو پھر والدین کی ذمہ داری، بلوغت کے بعد کم از کم تلقین کرنی ہوگی کہ بیٹا اس کو یاد کر کے رکھو، اور ہم کہتے ہیں ان آزمائشوں میں ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں، اگر حافظ بنانا ہے تو ضرور بنائیں، لیکن پھر اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں، ایک گھر کے اندر مذہبی ماحول ہو، ایک آخرت کی فکر والا ماحول ہو، صحبتیں اس کی اچھی رکھیں تاکہ بچہ قرآن کے حفظ کی حفاظت کرے، اور میدان معاشر میں ایسا نہ ہو کہ گرفت ہو تو وہ آپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھے اور کہے کہ مروا دیا نا مجھے، آپ لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو ایسے مطلب یہ والدین جو جوش جذبے میں یا مطلب صرف سنی سنائی باتوں میں یا جیلسی میں یا مقابلہ کرتے ہوئے پھپھو کا بیٹا حافظ بنائیں، میرا بھی بنے گا، اس طرح نہ کریں۔ آپ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر مطلب اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد رکھیں، اور دیکھیں کہ آگے بچے کو کس قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزمائشوں میں وہ مبتلا ہوگا، وبال آپ پر بھی آ سکتا ہے، ورنہ پھر آپ خود کیوں نہیں حافظ بنے؟ آپ نے خود کیوں نہیں سب کچھ کیا؟ آپ نے تو اپنے کو عذر پیش کر دیا، بچے کے لیے مستعد ہو گئے ہیں کہ تمہیں تو کروانا ہے، اور آگے پھر تمہارا اللہ ہی حافظ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مولانا صاحب میں فیصلہ آباد سے شکیلہ بات کر رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نا 4 بھائی تھے، ایک تو فوت ہو گیا، 3 بھائی ہیں وہ شادی شدہ علیحدہ ہیں۔ جی ہم 3 بہنیں ہیں، تینوں کی شادی نہیں ہوئی، والدہ اکیلی کمانے والی ہے، باپ بیمار رہتے ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں۔ تو کیا میری والدہ ان کی تنخواہ بھی 6,000 روپے ہے، ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتی ہے، کیا میری والدہ کہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں یا لینا ہمارے اوپر واجب ہے؟ یہ والدہ یا آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب ہم تو کام کوئی نہیں کرتے، لیکن والدہ کو پرائیویٹ کام کا 6,000 روپے تنخواہ پر، اس لیے امی نے کہا تھا کہ پوچھ کے بتانا کیا ہم صدقہ۔ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں سمجھ گیا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی فرمائیے۔ تو میرے 2 سوال ہے جی۔ ایک سوال ہے کہ یہ داڑھی کالا کرتے ہیں، داڑھی کو کلف لگاتے ہیں، اس کا نماز پہ کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں۔ پھر دوسرا ہے، ایک عورت، کسی آدمی کی بیوی نا آپ نے کثرت کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلی گئی بیٹھ کے، آپ نے خان کو بتایا نہیں اس نے۔ دوبارہ بولیں، دوسرا سوال آرام سے بولیں، دوسرا سوال دوبارہ کہیں۔ ایک عورت، ایک مرد کی، سوری، اچھا پہلے سوچ لو بیٹا، پھر اس کے بعد کال کر لینا۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حالت روزہ میں غلطی سے غرغر کر بیٹھے، یعنی بھول گیا اور غرغر کر لیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں غرغرہ کرنے سے ضروری نہیں کہ حلق میں پانی اندر اتر ہی جائے، بعض اوقات صرف حلق کے ابتدائی حصے تک انسان روکتا ہے اور اس کو تھوڑا سا گھما کے پانی پھینک دیتا ہے، تو یہ خود انسان کو غور کرنا ہوگا کہ اگر ایک قطرہ بھی اس کو محسوس ہو کہ اندر اتر گیا ہے تو بالکل اس کا روزہ پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے غرغرہ کرنا حالت روزہ میں سخت مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اندر نہیں گیا ہے، صرف اوپر تک ہی حصے کے اندر جو کوا جو ہمارا لٹکا ہوتا ہے اس حصے تک ہی بس وہ پانی گھما کے پھینک دیا گیا ہے، تو پھر روزہ قائم رہے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہیں، اور غالباً یہ خود ہی ٹیچر تھے، انہوں نے اپنے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوٹ گفٹ کرتے ہیں بعض اوقات، تو کیا یہ قبول کرنا جائز ہے، جبکہ اس ٹیچر نے ان بچوں کو پریکٹیکل کے نمبرز بھی دینے ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ لا محالہ کچھ ایسا تو ہوتا ہی ہے، وہ گفٹ دیتا ہے تو اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور انسان تھوڑے بہت زیادہ نمبر دے دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص جو ایسے منصب پر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کسی کے تحفے لینے کی بنا پر ناانصافی کا مرتکب ہو سکتا ہو، ایسے شخص کو وہ تحفے لینا سخت منع ہوگا، بلکہ بعض نے تو اس کو رشوت کے زمرے میں رکھا ہے کہ یہ ایک طرح کی رشوت شمار ہوگی۔ جیسے کوئی جج ہے، وہ کسی ایک فریق کے دو فریقین میں سے جن کے جھگڑے ہیں ان میں سے ایک کا گفٹ قبول کرے فیصلے سے پہلے ہی۔ اسی طریقے سے قاضی صاحب ہیں، اسی طریقے سے ٹیچر ہیں، یا کوئی جرگے والے ہیں، وہ بیٹھے ہیں 2 پارٹیوں میں فیصلہ کرنا، ایک پارٹی نے آ کے تحفے دی اور قبول کر لیے، تو لازم سی بات ہے کہ اس تحفے کے اثرات اس کے فیصلے پر مرتب ہوں گے اور کوئی نہ کوئی فیصلے میں لچک پیدا ہوگی۔ ایسی یہ ٹیچر کا مسئلہ ہے، اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ بالکل بچوں سے گفٹ وغیرہ نہ لیں۔ جو ٹیچر اس طرح لے کر بچوں کو 1 آدھ نمبر زیادہ دیں گے، سمجھ لیں وہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے اور آخرت میں انہیں
ایک سخت گرفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم کیا ہم اپنے سوتیلے بچوں کو دے سکتے ہیں جبکہ ہم خود بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ میں صدقہ میں اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے، جن پیپرز پر کوئی نام وغیرہ لکھا ہو یا کوئی اردو عبارت وغیرہ لکھی ہو تو کیا انہیں بھی مقدس اوراق والے باکس میں ڈال دینا چاہیے یا کوڑے میں پھینک سکتے ہیں یا ردی وغیرہ میں بھی دے سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ نظر نہ آنے والی نجاست کو غیر مسامدار چیز پر اگر لگ جائے تو کسی گیلے کپڑے سے صاف کیا جائے تو کیا 3 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے، فقط ایک بار بھی صاف کر لینا کافی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر سجدہ صاحب کرنے کے دوران یاد آئے کہ کوئی ایک رکعت پڑھنا باقی رہ گئی ہے تو اب اس وقت میں کیا حکم ہوگا؟ دوبارہ بولیں آخری۔ اگر سجدہ صاحب کرنے کے دوران یاد آئے کہ کوئی ایک رکعت پڑھنا باقی رہ گئی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ چلیں، اور ایک سوال یہ تھا کہ ابھی یہ ایک چلے وہ نام نہیں لیتا ہوں کون، بہرحال کوئی فوت ہوا، مطلب غیر مسلم فوت ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں ایک خاتون نے بتایا کہ جی فلاں فوت ہوا ہے، تو دوسری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کسی کافر کی موت پر یہ ترجیعی کہلاتی ہے۔ ترجیعی پڑھنا کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی متصل ایک اور کویسچن بھی ہے، لیکن بتاتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کویسچن یہ تھا کہ کسی کا غیر مسلم کا انتقال ہوا، ایک عورت نے کسی کو بتایا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اور اسی طرح کسی غیر مسلم کے مرنے پر کسی بھی طرح افسوس کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کسی کے مرنے پر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ کوئی مطلب قابل گرفت چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مغفرت کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، مختار ہے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی گرفت ہوتی ہو، تو اس سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ کسی کے غیر مسلم کے مرنے پر افسوس کرنا کہ افسوس وہ مر گیا، اب اس میں نیت کیا ہے، قصد و ارادہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ایسا ہو جو اسلام سے بہت محبت کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید تھا، اس کی پالیسیز ایسی تھیں کہ وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی تھیں، اور اب اس کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک نقصان سامنے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے اگر افسوس کا اظہار کیا تو یہ تو مثبت پہلو ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فرض کر لیں کوئی غیر مسلم ہو اور پھر مطلب ایسا ہو کہ وہ اخلاقی اعتبار سے خراب حرکتیں کرتا تھا یا لوگوں کو اس نے گناہ کا راستہ دکھایا، لیکن ہمیں اس سے محبت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی فلموں میں کام کرتا ہے، کوئی سنگر وغیرہ ہے، تو اب یہ مطلب یہ کہ ویسے ہی وہ لوگوں کو ناجائز امور کی طرف مائل کر رہا ہے، اب اس کے مرنے پر وہ تو اگر مسلمان بھی مرے تو پھر افسوس کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال تو پھر صحیح نہیں ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے افسوس کے اظہار پر۔ ایک ہوتا ہے دعائے بخشش و مغفرت کر دینا، یا اس قسم کے الفاظ کہنا کہ وہ تو امن کی جگہ پر چلا گیا، پیس کے مقام پر چلا گیا، اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی جگہ یا جنت پہنچا دے گا یا اس کو رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، یہ قرآن کی آیات کے مضامین کا صراحتاً نہ صرف انکار ہے بلکہ یا پھر ان میں شک و شبے کا اظہار ہے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر حالت کفر میں مر گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور کئی جگہ ابداً کے الفاظ بھی یعنی ملتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جب تک انسان کوئی کافر مرے گا نہیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ مر جائے تو اب اس کے لیے بخشش، مغفرت یا مسلمان ہونے کے تمام دروازے بند ہو گئے، اب وہ قطعی طور پہ جہنمی ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح حسن ظن قائم کرنا شروع کر دے کہ چلو یار دعا بخشش و مغفرت کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، یا اس کے لیے اسی طرح دعا کر دینا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے پہلے فرمایا اس پر آپ کو یقین نہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔
اس لیے جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے مسلمان خاص طور پر کوئی اپنے ٹویٹر پہ لکھ رہا ہے، کوئی مطلب فیس بک کے اوپر لکھ رہا ہے کہ مطلب اس طرح کے تعزیتی کلمات، اگر وہ بخشش و مغفرت کے کلمات پر یا آخرت میں اس کے لیے بہتری والے کلمات پر مشتمل ہے وہ پیغام، تعزیتی پیغام، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں آپ کے لیے گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف آنا چاہیے۔ ایک کسی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر ایک شخص دوسرے کو دھکا دے دے اور وہ جا کے ایک دیوار پر لگے اور دیوار گر جائے تو تاوان کس پر ہوگا؟ دیکھیں اصل میں تو اس نے دھکا دیا، دیکھا جائے تو جو شخص جا کے ٹکرایا اس کے ٹکرانے کی وجہ سے دیوار گری ہے، تو جو کسی کا سبب بنتا ہے پھر آگے وہ براہ راست کسی نقصان کا سبب بنتا ہے تو پہلے والے کو سبب کہتے ہیں، دوسرے کو علت کہتے ہیں، اور حکم ہمیشہ علت کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یعنی اب جیسے مثال کے طور پہ ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، آپ نے اونٹ کو ایڑ لگائی اور اونٹ نے جا کے کسی کو مار دیا، تو پھر آپ نے ایڑ لگانے والا سبب، اونٹ نے مارا، یہ علت، اور پھر حکم کیا ہے جی؟ وہ جو ایک انتقال ہو گیا تو جی یا تو دیت ہوگی یا قصاص ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ حکم بنے گا۔ تو عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو قریبی چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی طرف منسوب کرنا مشکل ہو تو پھر سبب کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اس شخص نے دھکا دیا، وہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو علت تو وہ بنا ہے، لیکن یہاں پر اس کو چونکہ غیر ارادی طور پر جا کے ٹکرایا ہے، اس لیے تاوان سبب کی طرف منسوب کر دیں گے اور یہ اس کا سبب بنے گا۔ اس کو ایک اور میں طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا یار کوئی ایسا گھر بتاؤ جس میں مال ہو ہم چوری کر لیں، اس نے کہا چوتھا گھر، وہ گئے اور چوری کر لی۔ اب دیکھیں یہ سبب بنا ہے، چوری کرنے والے وہ ہیں، وہ علت بنے ہیں، تو اب یہ چوری اس نے نشاندہی تو کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن چوری والا فعل اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا، وہ انہی کی طرف ہوگا، لہٰذا چوری کی سزا ان کو ملے گی اور نشاندہی کرنے کی اس کو ملے گی۔ یہ سبب، وہ علت، وہ حکم، تو حکم کو پھر علت کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، اس میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو ایسے سمجھایا اپنے فنی اعتبار سے، جب آپ کو ایسا کوئی مسئلہ آئے بھئی کس کی طرف نقصان کی نسبت کر کے اس سے تاوان وصول کریں گے، تو پھر وہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ بعض اوقات ایسے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بیچارہ دکان میں یوں پیچھے کو ہٹا، وہ ایک گلدان گر گیا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دکاندار تو کہتا ہے پیسہ نکالو، تمہاری کوہنی سے گرا ہے۔ اب یہ شرعی احکام معلوم ہو کہ کس پر تاوان ہوگا، میں سبب بنا ہوں یا علت، اس کے بھی احکام سیکھنے چاہیے، لیکن بہرحال علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک پلاٹ لیا بیچنے کی نیت سے، 2 سال تک رکھا، پھر نیت بدل گئی کہ میں اس پہ رہائش رکھ لیتا ہوں، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ کوئی چیز خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نیت مخلوط ہو، مثال کے طور پہ اچھے پیسے ملے تو بیچ دیں گے ورنہ اس پہ مکان بنا کے خود رہیں گے، یا اچھے پیسے مل گئے تو بیچ دیں گے ورنہ مکان بنا کے رینٹ پہ چڑھا دوں گا، یہ 2 نیتیں مل گئی، تو ایسا مال تجارت نہیں کہلاتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خالصتاً ایک ہی نیت ہے کہ میں اس کو لے رہا ہوں اور کچھ عرصے بعد اس کو بیچوں گا تاکہ پروفٹ حاصل ہو، یہ ہے مال تجارت۔ تو یہ 2 سال تک ان کی فقط یہی نیت تھی تو مال تجارت تھا، 2 سال تک اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ پھر اگر کوئی ایسا آپ مال تجارت لیتے ہیں اور اس میں نیت بدل لیتے ہیں کہ اب میں نہیں بیچ رہا، میں تو اس کے اوپر مکان بناؤں گا، اب اس کا مال تجارت ہونا گویا کہ فوت ہو جائے گا، جیسے انہوں نے نیت بدل لی، تو 2 سال کے بعد جب نیت بدلی اب یہ مال زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے بعد زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن جتنا عرصہ آپ نے اس کو مال تجارت کی نیت سے پاس رکھا ہے اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کو بہرحال اس کی ادا کرنی ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے سال پلاٹ کی کیا قیمت تھی وہ پراپرٹی ڈیلر سے معلوم کریں، کل قیمت نکال کے اس کا 2.5% آپ نکالیں، پھر نیکسٹ ایئر کیا قیمت بنتی ہے، اس 1 سال کی پوری قیمت آپ معلوم کریں کہ سال کے اینڈ میں کیا قیمت بنی تھی، کیونکہ پراپرٹی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، وہ کل قیمت معلوم کر کے نیکسٹ ایئر کی پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں، اسی طریقے سے حساب کرنا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ابھی والے لے لیتے ہیں کہ ہمارے 4 بھائی ہیں، ایک فوت ہوئے ہیں، 3 بہنیں ہیں، بھائی شادی شدہ ہیں اور والدہ بیچاری 6,000 روپے پہ کسی ادارے میں کام کر رہی ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا ہماری والدہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ قبول کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی والدہ کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے جیسے سونا یا چاندی اتنا کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا 40-50 ہزار کے برابر ہو جائے، اگر ہے تو پھر تو وہ نہیں لے سکتی۔
پھر یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بیٹیوں میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ لے سکتی ہیں زکوٰۃ وغیرہ اور اپنے گھر میں استعمال کر لیں، لیکن اگر والدہ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، بیچاری وہ غریب ہیں، تو پھر بالکل وہ زکوٰۃ اور صدقہ لے سکتی ہیں۔ اور 6,000 میں تو آج ایک آدمی کا گزارا نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ پوری فیملی کا، اور والد صاحب بھی بیمار ہیں تو بالکل وہ زکوٰۃ اور صدقہ اس صورت میں لے سکیں گی جب وہ نصاب کی مالکہ نہیں ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی اگر داڑھی میں کالا خضاب لگائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن ہم اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری رائے معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو داڑھی میں کالا خضاب لگاتا ہے بروز قیامت وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس طرح کے کلمات موجود ہیں، تو لہٰذا داڑھی میں کالا خضاب لگانا، کالا رنگ لگانا یہ منع ہوگا۔ دوسرے کلرز یوز کر سکتے ہیں، ڈارک براؤن لگا لیں۔ اچھا، اب نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ان کے اپنی ایک لاجک ہے، وہ اپنے تعویلات کرتے ہیں، جائز بھی کہتے ہیں، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ فوری طور پر کسی کی گرفت کی طرف نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص نے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کے بعد کالا خضاب لگایا ہو، تو اب آپ اس کو قابل گرفت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے باقاعدہ ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے جو واقعی مستند مفتی ہوں، کیونکہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا۔ اچھا، ہر مفتی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں آج کل مفتی کا ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، جو بھی خاص طور پہ میڈیا پر آتا ہے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتا ہے، اور تعارف ہی سب مفتی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے شاید زندگی میں ایک بھی فتویٰ نہیں دیا ہوگا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے ایک احترام دے دیا اس نام کو۔ خصوصاً ہمارے پروگرام احکام شریعت کے بعد 18 سال ہو گئے پروگرام، اللہ تعالیٰ نے لفظ مفتی کو اور عزت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اس لیے بعض اوقات غیر مفتی کو جب مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ چلو کچھ آ ہی رہا ہے، جا نہیں رہا۔ اس طرح کے نام کے مفتیان کرام کا فتویٰ بھی نہیں چلتا۔ جو واقعی مستند مفتیان کرام ہیں، جو اداروں میں فتوے دے رہے ہیں، جن کے مسائل معروف ہیں، ایسے لوگوں سے آپ فتویٰ لیں، ان کی رائے پر عمل کریں۔ تو اگر کسی نے ایسے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر اور پھر اپنی داڑھی پر کالا رنگ لگایا تو پھر آپ اس کی گرفت نہ کریں، لیکن بہرحال اگر ایسا اس نے نہیں کیا، خود ہی کیا ہے، تو اپنی نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں فقہا نے منع فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ستیلے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ستیلے بچوں سے مراد کہ جیسے شوہر کے پہلی بیوی سے کچھ بچے تھے، پھر شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو وہ بچے اس عورت کے لیے ستیلے کہلائیں گے، تو بالکل ان کو یہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اور لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا خرچہ کھانے پینے کے اندر نہ کریں کہ خود اپنے آپ کھائیں گی ان کو دے کر، ہاں ان کو دے کے اخراجات وغیرہ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات میں باہم کوئی فرق نہیں ہے، صدقہ عربک ورڈ ہے، خیرات اردو کا ہے، بس ان میں دونوں چیز باہم مشترک یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر پیسہ کچھ دیں گے، وہ صدقہ اور خیرات کہلاتا ہے۔ پیپرز پہ اگر نام وغیرہ لکھے ہوں تو ان کو ادب سے رکھیں، اور پھینکیں وغیرہ نہیں، بے ادبی کے مقام پہ نہ رکھیں۔ غیر مسامدار چیز کے اوپر، جیسے ابھی چکنا ہے، کوئی نجاست لگ جائے، ٹیشو پیپر 3 دفعہ گیلا کر کے اس کو اچھی طرح صاف کر دیں، پاک ہو جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکات خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کی اور رمضان کی قدر کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔